السلام علیکم پیارے دوستوں میں اس وقت موراکو کے دارالحکومت رباط کی احمد بالفرج شاہراہ پر موجود ہوں، اور اس شاہراہ کے ایک طرف آپ دیکھ سکتے ہیں میرے عقب میں یہ ہے یہاں کا شہر کا مشہور ابن سینا پارک، اور اس شاہراہ کے دوسری طرف جہاں میں کھڑا ہوں یہ ہے پاکستان کی امبیسی، سفارت خانہ پاکستان رباط میں پاکستان کی امبیسی، اس کے باہر میں اس وقت کھڑا ہوں۔ میرے دوستوں، اس سے پہلے بھی مارچ 2023 میں اس جگہ پہ آیا تھا اور یہیں سے کھڑے ہو کر میں آپ سے مخاطب بھی ہوا تھا، لیکن مارچ 2023 میں چونکہ مجھے ابھی تک ٹک ٹاک کا وائرس نہیں لگا تھا، تو میرے وہ دوست جن سے میرا رابطہ ٹک ٹاک کے ذریعے استوار ہوا ہے، تو شاید انہوں نے میری وہ رپورٹ، میرا وہ ویلاگ نہ دیکھا ہو، تو اس لیے ایک دفعہ پھر میں آج اسی جگہ پر، اسی شہر میں اور اسی شاہراہ پر موجود ہوں۔ میرے دوستو، یہ جو احمد بالفرج ہیں یا بلفرج ہیں، اس کا تلفظ اگر غلط ہو تو اس کی میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں۔ ان کا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ بھی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ تو ہوا کچھ یوں تھا کہ 1952 میں جب موراکو ابھی آزاد ملک نہیں تھا، فرانس کی کالونی تھا، تو 1952 میں جو موراکو کے معزول سلطان تھے، انہوں نے ایک وفد اقوام متحدہ میں بھیجا تاکہ وہاں موراکو کی آزادی سے متعلق بات کی جا سکے۔ اس وفد کی سربراہی جو کر رہے تھے وہ تھے احمد بالفرج۔ جب انہوں نے وہاں بات کرنے کی کوشش کی اور بولنے کی کوشش کی، تو جو وہاں پر موجود فرانس کا نمائندہ تھا، اس نے انہیں بولنے سے منع کر دیا اور یہ اعتراض اٹھایا کہ فرانس کی نمائندگی چونکہ میں کر رہا ہوں اور میں اپنی بات بھی کر چکا ہوں، تو احمد بالفرج کس حیثیت میں یہاں پہ بولیں گے یا انہیں بولنے کی اجازت دی جائے گی۔ اس اجلاس کے بعد شام کو پاکستان کے جو وزیر خارجہ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے رات کے رات ہی اپنی امبیسی کھلوا کر احمد بالفرج کو پاکستان کا پاسپورٹ جاری کروایا اور انہیں پاکستان کے مشن کی طرف سے اگلے دن کے اجلاس میں بولنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا۔ پاکستانی پاسپورٹ ملنے کے بعد اور پاکستانی مشن سے اپنے لیے جگہ ملنے کے بعد احمد بالفرج نے اپنے ملک کی بھرپور نمائندگی کی، آزادی کے حق میں دلیلیں دی اور پوری دنیا کو اپنے ملک کا پیغام پہنچایا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جب موراکو کو آزادی مل گئی اور احمد بالفرج موراکو کے پہلے وزیر اعظم بنے، تو انہوں نے وہ پاکستانی پاسپورٹ اسے فریم کروا کر اپنے دفتر میں آویزاں کیا، اور وہ ہمیشہ بڑے فخر سے بتایا کرتے تھے کہ یہ وہ پاکستان کا پاسپورٹ ہے جس نے موراکو کی آزادی میں اپنا ایک بہت اہم کردار ادا کیا۔ دوستو، دونوں ممالک کے اتنے شاندار ماضی کے باوجود بھی ہمیں دونوں ممالک میں کوئی بہت زیادہ تجارت اور بہت زیادہ تعلقات اور دو طرفہ جو دورے ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اور ان تعلقات کی نوعیت جاننے کے لیے میں نے کوشش کی کہ میں سفارت خانے میں کسی سے بات کروں، کسی سے ملوں اور ان تعلقات کی نوعیت کو جان کر ایک جامع اور تفصیلی رپورٹ آپ دوستوں کے سامنے رکھوں۔ اس سلسلے میں میں نے 2023 میں یہ کوشش شروع کر دی تھی۔ چونکہ پاکستان اور موراکو کے درمیان سفارتی، تجارتی اور عوامی تعلقات کی کیفیت جاننے کے لیے مستند معلومات کا سب سے بہتر اور قابل بھروسہ ذریعہ موراکو میں موجود پاکستان کا سفارت خانہ ہی ہے، تو لہٰذا میں نے رباط میں موجود پاکستانی سفارت خانے جانے کا ارادہ کیا۔ اس وقت تک میں اس خوش فہمی یا پھر غلط فہمی کا شکار تھا کہ ایک ایسے ملک میں جہاں پاکستانیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، وہاں مجھے دیکھ کر تو ہمارا سفارتی مشن پھولے نہیں سمائے گا۔ میں نے یہ بھی سوچ رکھا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ سفیر صاحب مجھے کھانے کے لیے بھی اصرار کرے، لیکن میں صرف کافی یا چائے پی کر اور کچھ سوالات جوابات کے بعد رخصت لے لوں گا۔ لہٰذا میں نے ایک بار پھر موراکو جانے کا پروگرام بنا لیا، اور اس بار جانے سے پہلے ہی سفارت خانے سے وقت لینے کا فیصلہ کیا۔ انسٹاگرام پر ہمارے سفارت خانے کے پیج پر میں نے 26 فروری 2023 کو میسج کر کے وقت لینے کی درخواست کی۔ اس میسج کا جواب نہ آنے پر مجھے محسوس ہوا کہ ہمارا سفارتی مشن یا تو بہت سست ہے یا پھر بہت لاپرواہ ہے۔ ان کی سرزنش کے لیے
میں نے اس وقت کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ایکس پر اپنی روداد لکھ کر بھیجی۔ وزیر خارجہ یا وزارت خارجہ کی جانب سے بھی کبھی کوئی جواب نہیں آیا۔ میری سادگی کی انتہا دیکھیے، مجھے اب بھی یہ لگ رہا تھا کہ وزیر خارجہ نے اگرچہ میرے میسج کا جواب نہیں دیا، لیکن میرے میسج پر کارروائی کر کے انہوں نے دنیا بھر میں پاکستانی سفارتی مشنز کو ہدایات ضرور جاری کی ہوں گی کہ جب بھی کوئی پاکستانی اپنے سفارت خانے سے رابطہ کرے اس کی بات سنیں اور تحریری جواب بھی دیں۔ ایکس پر پرائیویٹ میسج کا آپشن نہیں تھا، انسٹا پر میسج کیا تو جواب نہیں آیا، لہٰذا اب کی بار 20 مارچ 2023 کو دن 12:24 پر ای میل بھی کر دی، لیکن ہنوز جواب ندارد۔ یاد رہے اس دوران مارچ میں موراکو کا وزٹ کر کے واپس بھی آ چکا تھا۔ اسے آپ میری لگن کہیے یا پھر میری ڈھٹائی۔ 1 دسمبر 2023 کو صبح 8:29 پر میں نے رباط میں پاکستانی سفارت خانے کو کال کی۔ امبیسی میں کام کرنے والی ماروکن خاتون نے کال اٹینڈ کی۔ میں نے بتایا کہ میں ایک پاکستانی ہوں اور سفیر صاحب سے ملاقات کے لیے اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے کال کی ہے، آپ مہربانی کر کے کسی پاکستانی اہلکار سے میری بات کرا دیں۔ خاتون نے کہا کہ آپ اپنا نمبر دیں، تھوڑی دیر میں آپ سے رابطہ کر لیا جائے گا۔ میں نے نمبر دیا اور انتظار کرنے لگا۔ 3 دن انتظار کرنے کے بعد 4 دسمبر 2023 کو دن 11:29 پر میں نے ایک بار پھر کال کی۔ پھر اسی خاتون نے وہی بات کی کہ تھوڑی دیر تک امبیسی آپ سے رابطہ کر لے گی۔ مزید 2 دن انتظار کرنے کے بعد 6 دسمبر 2023 دن 12:42 پر پھر کال کی تو اسی ماروکن خاتون نے بتایا کہ سفیر صاحب تو ملک سے باہر ہیں۔ میں نے کہا کہ سفیر صاحب کی غیر موجودگی میں جو پاکستانی خاتون ہیڈ آف مشن ہیں ان کے ساتھ یا کسی بھی ایسے اہلکار کے ساتھ میرا ٹائم فکس کر دیں جو میرے کچھ سوالات کے جوابات دے سکے۔ اب ان ماروکن خاتون نے کہا کہ آپ کچھ اپنے بارے میں بتائیں۔ میں نے نہ صرف زبانی اپنی تفصیل بتائی بلکہ 7 دسمبر کو اپنے ڈاکومنٹس، ویزا، سوشل میڈیا اکاؤنٹ سمیت مکمل تفصیل امبیسی کو ارسال کر دی۔ اسی شام 7:44 پر مجھے ان ماروکن خاتون کی جانب سے میسج آیا کہ آپ کی تمام تر تفصیلات آگے ٹرانسفر کر دی ہیں، جیسے ہی متعلقہ اہلکار کوئی جواب دیتے ہیں آپ کو بتا دوں گی۔ اس کے بعد مجھے امبیسی کی جانب سے کبھی کوئی جواب نہیں آیا۔ میرے دوستو، افسوس اس بات کا نہیں کہ سفارت خانے سے لے کر وزارت خارجہ تک کسی نے بھی میری بات نہیں سنی۔ الحمدللہ میں کسی پریشانی میں بھی نہیں تھا، میرا پاسپورٹ کا مسئلہ بھی نہیں تھا۔ اگر میرے ساتھ امبیسی کی گرم جوشی کا یہ عالم ہے تو کسی بے بس اور مجبور پاکستانی کے ساتھ امبیسی کیا کرے گی، اس کا تصور آپ خود کر لیجئے۔ میں جس ملک میں رہتا ہوں وہ بظاہر کافروں کا ملک ہے، لیکن اس ملک میں آپ صدر کے دفتر کو بھی کچھ لکھیں گے تو اس کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ اگر اس ملک کی پاکستان میں موجود امبیسی کو لکھا جائے تو اس کا بھی جواب آتا ہے۔ اس ملک میں پاکستان کے سفیر غالب اقبال بھی رہے ہیں، وہ بھی ہمیشہ ایک میل یا ایک کال کے فاصلے پر ہوا کرتے تھے، لیکن مجھے لگتا ہے رباط میں موجود پاکستانی مشن کو اور سیکرٹری خارجہ کو خود ہی اپنی اداؤں پر غور کرنا چاہیے۔ میری شرافت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ ان لوگوں کے خلاف اس سے زیادہ سخت الفاظ استعمال کروں۔ اگر تو سفیر صاحب کی پوسٹنگ کے دوران انہیں یہ وزارت خارجہ نے سمجھا کر بھیجا تھا کہ آپ نے وہاں پاکستانیوں سے دور رہنا ہے، تو یہی بات امبیسی مجھے تحریری طور پر بتا دیتی کہ ہمیں کسی پاکستانی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، یا ہم مل تو سکتے ہیں لیکن سفارتی معاملات پر بات نہیں کر سکتے، یا ہم آف دی ریکارڈ بات کر سکتے ہیں لیکن آن دی ریکارڈ بات کرنے کے لیے رولز اجازت نہیں دیتے۔ تحریری طور پر کوئی بھی وجہ بتا دیتے، میری تسلی ہو جاتی، لیکن کچھ تو کہتے۔ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان نے 1951 میں فرانس جیسے عظیم ملک کے خلاف
جس بہادری سے احمد بلفریج کو پاکستانی پاسپورٹ جاری کر کے موراکو کی آزادی سے بھی پہلے جن تعلقات کی بنیاد رکھ دی تھی، آج موراکو اور پاکستان میں شاید ہی کوئی اس تاریخ سے واقف ہوگا۔ اگر سفیر صاحب سے میری ملاقات ہوتی تو یقیناً میں یہ پوچھتا کہ سر ظفر اللہ خان نے جو بنیاد رکھی تھی، آپ لوگوں نے اس بنیاد پر عمارت اٹھانی تھی، اس عمارت کی بلندی کہاں تک پہنچی ہے؟ دوستو، اس وقت شام کا وقت ہے، ممکن ہے کہ سفارت خانہ اس وقت بند ہو، لیکن اگر سفارت خانہ کھلا بھی ہوتا تو شاید یا تو مجھے اندر جانے کی اجازت نہ ملتی، اور یا شاید میں خود بھی جانا پسند نہ کرتا۔ لہٰذا صورتحال آپ کے سامنے ہے، آپ خود فیصلہ کیجئے کہ ہم من حیث القوم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور ہمیں اس میں بہتری کے لیے مزید کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔